بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے، لہٰذا احادیث کی کتابوں میں یہ 5 کام بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ کر دیا کہ کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ مطلب کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد یا سرشت کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ وکیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں یا بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب اسے کسی پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں بھی اپنی بے وقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جو اسے بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک دولت مند کرہ ارض پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ناظرین، ہر عورت کی فطرت ہے کہ جب وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہی اس کی حماقت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا ہو تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا، جہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت ملک چھوڑے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالیں۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ انسان، چرند پرند، ہر ذی مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بند گڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کر دیا، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ مستحقین کی مدد کریں۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو،
کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔